اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وعملا صالحا آمین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلی۔ بہت عظیم ہے ہمارا پروردگار اور بہت اعلیٰ ہے ہمارا پروردگار، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ ہماری آج کی جو کلاس ہے اس میں ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 24 اور 25 جو ہے وہ پڑھیں گے، اور ابھی اس کی آپ نے تلاوت جو ہے وہ سنی ہے اور اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی جو ہے وہ تشریح کی طرف اور اہم نکات کی طرف چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کے تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں، نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو۔ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چکے تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دسترازی روا نہیں۔ ماہ حرام کا مطلب ماہ حرام ہی ہے، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دسترازی کرے تم بھی اس پر اسی طرح دسترازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میں اثر آئے اللہ کے جناب میں پیش کرو، اپنا سر نہ موڑو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میں اثر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو۔ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زادہ راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زادہ راہ پرہیزگاری ہے، بس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو تو معشر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو، اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے باوجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے بدلے دونوں جگہ حصہ پائیں گے، اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے، پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی
پیشی ہونے والی ہے۔ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں تمہیں دنیا کی زندگی میں بہت بلی محسوس ہوتی ہیں اور اپنی نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر اور تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے، ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم پورے کو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کے چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ اس کے ترجمے سے جو ہے وہ آپ کو کافی ساری باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی، بہت سارے مضامین پتہ چل گئے ہوں گے کہ آج ہمارے جو ہے وہ کون کون سے اہم مضامین ہیں جو ہم نے اس کے اندر دیکھنے ہیں اور پڑھنے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو ہم جو ہے وہ حسب روایت اس کا پہلے خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ان آیات میں دین اسلام کے چند اہم احکام بیان کیے گئے ہیں جو انسان کی اجتماعی، اخلاقی اور روحانی زندگی سے متعلق ہیں۔ ان میں قمری مہینوں کی حکمت، حج عمرے کے آداب، فتنہ اور قتال کے اصول، ایمان کے حقیقی تقاضے اور اسلام کو مکمل طور پر اپنانے کی دعوت شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں کہ دین ظاہری رسومات کا نام نہیں بلکہ شعور، تقوی، قربانی، جدوجہد اور اللہ کی رضا کے لیے جینے کا نام ہے۔ ایمان صرف زبان کا دعویٰ نہیں بلکہ اخلاص، عمل اور ثابت قدمی کا نام ہے۔ اور یہاں پہ آغاز ان آیات کا جو ہے وہ آیت نمبر 189 کا ہو رہا ہے۔ وہ لوگوں نے چاند کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں تو کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کے تعین و حج کی علامتیں ہیں۔ سوال کیا گیا کہ چاند کا گھٹنا بڑھنا کیوں کر ہوتا ہے اور چاند کیوں پیدا کیا گیا، یہ بیان جسم سے جو ہے وہ سوال کیا گیا۔ اور چاند کا گھٹنا بڑھنا ایک ایسا منظر ہے کہ ہر زمانے میں انسان کی توجہ جو ہے وہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور طرح طرح کے وہم اور تخیلات اور رسمیں، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اہل عرب بھی جو ہے وہ ان کے اندر بھی اس طرح کے اوہام موجود تھے۔ چاند سے اچھے یا برے شگون لینا، بعض طریقوں تاریخوں کو سعد اور بعض کو نحس سمجھنا، اور کسی تاریخ کو سفر کے لیے اور کسی کو ابتدائے کار کے لیے اور کسی کو شادی بیاہ کے لیے منحوس یا اچھی سمجھنا، اور سمجھنا کہ چاند کے طلوع غروب اور اس کی کمی بیشی اور اس کی حرکت اور اس کے گہن کے کوئی اثر انسانی قسمتوں پر بھی پڑتا ہے۔ تو یہ ساری جاہلیت کی باتیں تھی جو پائی جاتی تھی۔ تو پیارے جسم نے پھر جب ان سے سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور بتا دیا کہ یہ ان چیزوں کے لیے ہے۔ ہمارے یہاں بھی تو ہے نا، گرہن لگ جائے تو یہ ہو جائے گا، حاملہ عورت نہ اس میں نکلے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، کتنی چیزیں اس طرح کی بنی ہوئی ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سیدھا سیدھا یہاں بتا دیا گیا کہ یہ تاریخوں کے تعین اور حج کی علامتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بتا دیا۔ ہمارا جو ہے وہ قمری مہینے کا جو سلسلہ سارا چلتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آغاز میں حلال باریک سا ہوتا ہے، پھر وہ بڑھتے بڑھتے چاند بنتا ہے اور 14ویں کا چاند پورا جو بن جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پھلوں میں مٹھاس بھی پیدا ہوتی ہے اور سمندروں میں مد و جزر کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے، اور سمندر کی تہہ سے موتی بھی اچھل اچھل کے جو ہے وہ آتے ہیں، اور بہت سارے اس کے جو ہے وہ فوائد ہیں۔ وہ بتا کے تو جو ان کی خود ساختہ رسمیں اور چیزیں اور وہم بنے ہوئے تھے اس کی نفی کی گئی۔ پھر اس سے اگلی آیت 90 کے اندر اللہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے تو اپنے گھروں میں دروازے کے پیچھے سے آؤ۔ تو یہ جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہم بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو یہاں اس کی تشریح میں پتہ چلتا ہے کہ یہ عرب کے اندر ایک توہمانہ رسم تھی
کہ جو ہے وہ توہم پرستی تھی نا ان کے اندر بہت زیادہ، تو ان کا یہ تھا کہ جب احرام باندھ لیا نا تو گھر میں جو ہے وہ دروازے سے نہیں آنا بلکہ پیچھے کھڑکی سے یا دیوار سے کود کر آنا ہے، اور سفر سے بھی جب واپس آنا ہے تو گھر کے دروازے سے نہیں آنا بلکہ اس طرح سے آنا ہے۔ تو یہ ان کی خود ساختہ جو ہے وہ رسمیں بنی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو ہے وہ ضرب لگائی اور اس کی نفی کی اور کہا کہ یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی تو کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اور جو ہے وہ ایک دفعہ ایک شخص نے احرام پہنا ہوا تھا، عرب کے رواج میں تھا کہ پیچھے سے آنا، تو وہ سامنے دروازے سے آ گیا تو لوگوں نے اس کو بڑی ملامت کی، تو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اس کے اوپر پھر یہ جو ہے آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی کہ اللہ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، تقوی جو ہے وہ فلاح کی طرف لے کے جاتا ہے، کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ آیت نمبر 189 کا لاسٹ والا جو ہے وہ حصہ ہے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم لوگ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، اس کو نوٹ کر لیجئے، 190 آیت ہے، اس کا یہ حصہ ہے ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا۔ یعنی کہ جنگ میں نہ تو مادی اغراض کے لیے جنگ کی جائے اور نہ دوسروں کو جو ہے وہ بوڑھے بچوں اور عورتوں اور زخمیوں اور ان ساروں کے اوپر جو ہے وہ حملے کرنا اور مقتولوں کا مسئلہ کرنا، کھیتوں اور مویشیوں کو برباد کرنا اور وحشیانہ اور ظالمانہ افعال، یہ سارے حد سے گزرنے کی تعریف میں آتے ہیں نا، ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ منع کیا گیا۔ صرف دین پھیلانے کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے جو ہے وہ جہاد ہے اور جنگ ہے، اور جہاد کے بھی قوانین ہیں، ہر ایک کو جو ہے وہ قتل کرنے کا اس میں نہیں ہے۔ آج کی مہذب دنیا جو اپنے آپ کو ماڈرن کہتی ہے، وہ آپ دیکھ لیں کہ بھوکے پیاسے بچے جو آ رہے ہیں خوراک لینے کے لیے، ان کیمپوں کے اوپر ان جگہوں پہ بھی بمباری کی جا رہی ہے اور وہاں پہ بھی گولیاں چلائی جا رہی ہیں۔ ان بیچاروں کو جو بھوکے پیاسے ویسے ہی تڑپ رہے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ مارا جا رہا ہے اور وہاں تک کوئی امداد نہیں دی جا رہی، اور یہ روشن خیال کہلاتے ہیں۔ یہ کیسی روشن خیالی ہے؟ یہ ضرور مجھے اور آپ کو قرآن کی آیات کے تحت جو ہے وہ دیکھنا ہے، اور جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے اس کے اوپر اس کو جو ہے وہ منطبق کر کے بھی دیکھنا اور سوچنا ہے میں نے اور آپ نے۔ اور پھر یہاں پہ کہا گیا کہ جہاں تمہارا ان سے مقابلہ پیش ہو تو تم بھی انہیں نکالو اس جگہ سے جن جگہ سے انہوں نے تم کو نکالا ہے۔ اور پھر ساتھ کہا گیا کہ قتل اگرچہ برا ہے لیکن فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے، یعنی کہ انسانی خون بہانا اچھا فعل نہیں ہے، لیکن جب کوئی انسانی گروہ زبردستی اپنی فکر اور دوسروں کے اوپر مسلط کرے گا، اپنا طریقہ کار دوسروں پہ مسلط کرے گا اور حق کو قبول کرنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنے گا اور حیوانی طاقت سے کام لے کے جو ہے وہ خرابیاں پیدا کرے گا، تو پھر اس کو بزور شمشیر ہٹا دینا جو ہے وہ جائز ہے، اور فتنہ جو ہے وہ بہت زیادہ برا ہے۔ تو فتنے کو پھر جو ہے وہ اس سے ختم کرنے کا جو یہاں پہ حکم دیا گیا، اور اللہ کہتے ہیں پھر انہیں تم بھی بے تکلف مارو، جہاں پہ جب یہ تم سے باز نہیں آتے مسجد حرام کے قریب لڑنے سے، تو پھر تم بھی ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو۔ ہاں البتہ اگر وہ باز آ جائیں تو تم بھی باز آ جاؤ، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ آیت نمبر 192 ہے، یہ اس کا آخری حصہ ہے۔ جو آیت کا آخری حصہ ہوتا ہے نا، اگر اس کے اوپر غور و فکر کریں تو علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کا سارا مفہوم اور ساری تشریح اس سے واضح ہو جاتی ہے، اس سے سمجھ آ جاتی ہے انسان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بات پہلے کہی اور سمجھائی ہوتی ہے، پھر اس میں وہی اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا ذکر کر کے اس بات کو جو ہے وہ زیادہ واضح اور کلیئر کر دیتے ہیں اگر ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ تم ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائے تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا کسی پر دسترازی روا نہیں ہے۔ اگر وہ باز آ جائے تو پھر تم بھی باز آ جاؤ۔ پھر کہا گیا کہ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے لحاظ سے جو ہے وہ ہوگا، لہذا جو تم پر دسترازی کرے تم بھی اس پر دسترازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔
अब यहाँ पे भी वही बात आ गई, वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह ताला से। पीछे भी यही बात आ गई, बार बार अल्लाह ताला यही कह रहे हैं, वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह ताला से, वअलमू, और जान लो, अन्नल्लाह, के बेशक अल्लाह ताला, माल मुत्तकीन, मा कहते हैं साथ, उर्दू में भी कहते हैं ना, माल मुत्तकीन, जो है वो मुत्तकीन के साथ है, उन लोगों के साथ है जो तकवा इख्तियार करते हैं और उसकी जो है हदूद को तोड़ने से परहेज करते हैं। अहले अरब में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त से ये कायदा चला आ रहा था कि जिलकद, जिलहज और मुहर्रम के 3 महीने हज के लिए मखसूस थे और रजब का महीना उम्रे के लिए खास किया गया था, और इन 4 महीनों में जंग और कत्लगारी ममनू थी ताकि ज़ायरीन काबा अमन और ईमान के साथ अल्लाह के घर जाएं और आराम से अपने घर को वापस आ सकें। लेकिन अगर अल्लाह कह रहे हैं कि इन महीनों की हुर्मत ये लोग खुद नजरअंदाज करते हैं और इसमें जो है वो जंग जदल लड़ाई करते हैं, लूटमार करते हैं, तो फिर तुम भी इसका जवाब दे सकते हो। फिर आगे आयत नंबर 195 में अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में ना डालो, एहसान का तरीका इख्तियार करो, अल्लाह मोहसिनों को पसंद करता है। अब एहसान का लफ्ज जो है वो हुस्न से निकला है, जिसके मैंने किसी काम को खूबी के साथ करने के हैं। अमल का एक दर्जा तो ये है ना कि आदमी के सुपुर्द जो काम हो उसे कर दे बस, और दूसरा दर्जा क्या है कि उसको बहुत ज्यादा खूबी के साथ करे, अपनी दी बेस्ट जो है वो उसके अंदर सलाहियत लगा के, पूरी काबिलियत, पूरे वसाइल, अपनी जान माल सब कुछ लगा के उसकी तकमील की कोशिश करे। और पहला दर्जा जो है महज अतात का दर्जा है, जिसके लिए सिर्फ तकवा और खौफ काफी हो जाता है, और दूसरा दर्जा एहसान का दर्जा है, जिसके लिए मोहब्बत और गहरा कल्बी लगाव दरकार होता है। और इसका आखिरी हिस्सा भी क्या है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला मुहसिनीन को पसंद करता है, एहसान करने वालों को। एहसान करने वाले कौन होते हैं, मुहसिन किसे कहते हैं, इसका रिप्लाई जो है वो फौरी ग्रुप में मुझे दीजिए। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए जब हज और उम्रे की नियत करो तो उसे पूरा करो, और अगर कहीं गिर जाओ तो जो कुर्बानी मुयस्सर आए अल्लाह की जनाब में पेश करो। हज और उम्रे के अहकामात अभी इन आयात में जो है वो बताए गए हैं, और कहा गया कि जब तक कुर्बानी अपनी जगह पे ना पहुंच जाए तब तक जो है वो सर ना मुंडवाया जाए। हाँ, अलबत्ता कोई तकलीफ हो और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर जो है वो उसको मुंडवा लिया जाए, लेकिन फिर फिदिये के तौर पे या रोजा रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। आप देखें अल्लाह ताला जहां भी इबादत का फिदिया या कफारा उसकी बात करते हैं तो उन अवामिल का जिक्र करते हैं, उन अमूर का जिक्र करते हैं कि जिनके करने से एक इंसान का दूसरे इंसान को जो है वो फायदा पहुंचता है और उसका जो है वो तज़किया होता है। अब रोजा भी देख ले तज़किया करता है, सदका देना भी तज़किया करता है, और ये सारी चीजें जो है, और फिर आगे गुलामों को आजाद करना या कुफारा या मसाकीन को खाना खिलाना या कपड़े पहनाना, ये सारे कफारे आते हैं ना। तो इससे जो है वो अल्लाह ताला को तो नहीं ये चीजें जाती है, अल्लाह को तो बंदे की नीयत जाती है, और ये सारी चीजें इंसानों ही के फायदे की है। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तुम्हें अमन नसीब हो जाए तो जो शख्स तुम्हें से हज का जमाना आने तक उम्रे का फायदा उठाए वो हस्बे मकदूर कुर्बानी दे, अगर कुर्बानी मैसर ना हो तो 3 रोजे हज के जमाने में और 7 घर पहुंचकर इस तरह पूरे 10 रोजे रख ले। ये रियायत उन लोगों के लिए है जिनके घर बार मस्जिद हराम के करीब ना हो, यानी कि मजबूरन अगर रास्ते में रुक जाना पड़े और रास्ता बंद हो जाए या कोई ऐसी वजह बने तो फिर जो है वो गिर जाने की जो बात है। और जब अमन नसीब हो तो फिर यहाँ पे जो है वो कहा गया जब वो रास्ते जो है वो खुल जाए और सारा ये उसका फिर तरीकाकार वो जो है यहाँ बता दिया गया। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हज के महीने सबको मालूम है, जो शख्स मुकर्रर महीनों में हज की नियत करे उसे खबरदार रहना चाहिए कि हज के दौरान में वो कोई शहवानी फेल, कोई बदअमली, कोई लड़ाई झगड़े की बात सरजर ना हो, और जो नेक काम तुम करोगे वो अल्लाह के इल्म में होगा। अब अल्लाह ताला मुझे और आपको हम सबको हज की सादत नसीब फरमाए, हज के लिए अल्लाह ताला लेके जाए। तो हज के लिए जब जाएं या उम्रे के लिए जाएं तो सारे अहकामात और सारा तरीका जो है वो सीख कर जाएं, और जिन चीजों से वहां बचने का हुक्म कहा दिया गया उनसे जो है वो बचने की कोशिश करनी चाहिए वहां पे, क्योंकि हम इतना पैसा लगा के जाते हैं, इतना वक्त लगाते हैं, जान लगाते हैं, माल सलाहियत सब कुछ लगाते हैं, लेकिन वहां पे जाके जिन चीजों से अल्लाह ने मना किया जब वो करते हैं तो चीज हज जो है वो जो फराइज होते हैं वो बातिल हो जाते हैं। तो ये जरूर ही पता, क्योंकि वहां आप देखिए
یہاں سے تو چلے جاتے ہیں لیکن وہاں ظاہر ہے موسم کی سختی بھی ہوتی ہے، سفر ہوتا ہے، چلنا بہت زیادہ پڑتا ہے، تو لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے پاکستانیوں کے تو بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ تو لڑائی اور جھگڑے اور ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ منع کر دیا گیا نا، تو وہاں پہ جو مشکل بھی آئے، پریشانی دقت بھی آئے، تو ظاہر ہے اس کے اوپر تو صبر ہے، اور گناہ کا جو ہے وہ جھڑنا ہے، کہ پیارے سے نے فرمایا کہ تم کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو تمہارے گناہ جو ہے وہ مومن کے جو گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں سے ہم نے جو ہے وہ پرہیز کرنا ہے۔ اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا، سفر حج کے لیے زیادہ راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زیادہ راہ پرہیزگاری ہے۔ یہ آیت نمبر 197 ہے، یہ اس کا آخری حصہ ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ بس سب سے زیادہ بہترین پرہیزگاری جو زیادہ راہ جو ہے وہ پرہیزگاری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے زمانے میں یہ تھا نا کہ حج، جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے زیادہ راہ کو ساتھ لے کے جانے کو دنیا درانا فعل سمجھا جاتا تھا، اور مذہبی آدمی سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ اللہ کے گھر میں بغیر ساز و سامان کے جو ہے وہ جائے، تو اس غلط خیال کی تردید کی گئی۔ ایسا تو رہبانیت میں ہے نا، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو بیٹھ جاؤ، ہمارا دین ایسا نہیں کہتا، ہمارا دین کہتا ہے ان چیزوں کو استعمال کرو جو تمہیں اللہ نے دی ہیں، لیکن حدود کے ساتھ۔ اور اصل خوبی کیا ہے کہ اللہ کا خوف، اس کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنا، اور زندگی کا پاکیزہ ہونا۔ جو مسافر اپنے اخلاق درست نہیں رکھتا اور خدا سے بے خوف ہو کر برے اعمال کرتا ہے، وہ اگر زیادہ راہ ساتھ نہ لے کر جائے، محض ظاہر میں فقیری کی نمائش کرتا رہے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، خدا اور خلق دونوں کی نگاہ میں ذلیل ہوگا، اپنے اس مذہبی کام کی بھی توہین کرے گا جس کے لیے وہ سفر کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اس کے اخلاق بھی درست ہوں، تو اللہ کے ہاں اس کی عزت ہوگی، اور مخلوق میں بھی اس کا جو ہے وہ احترام ہوگا، اور پھر چاہے اس کا کھانا جو ہے وہ اس کے ساتھ بھرا ہوا تو شیطان بھی موجود ہو۔ تو اصل میں صرف یہ والا زیادہ راہ نہیں، اصل زیادہ راہ یہاں پہ بتایا گیا تقویٰ، اور روزے کا مفہوم بھی کیا بتایا گیا؟ تقویٰ۔ اور قربانی میں بھی کیا بات ہوئی؟ نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ۔ اصل چیز یہ ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ میں اور آپ بھی جب قرآن پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر لینا چاہیے، اپنی نیتوں کو دہرا لینا چاہیے کہ یہ میں اپنے رب کی رضا کے لیے جو ہے وہ میں کر رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس کا نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہی درجات جو ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پھر یہاں کہا گیا کہ جب عرفات سے چلو تو معاشر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے، اور پھر جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم لوگ بھی پلٹو۔ اب یہ کیا تھا کہ جاہلیت کے زمانے میں اللہ کی جو ہے عبادت کے ساتھ دوسرے مشرکانہ جہلانہ افعال کی آمیزش بھی ہوتی تھی، تو کہا گیا کہ اس ساری چیزوں کو چھوڑ دو اور صرف اللہ کا ذکر کرو، اور اپنے جو ہے وہ آباء و اجداد کا بڑا ذکر کرتے تھے نا۔ یہاں پہ آ گیا اگلی آیت میں کہ جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بہت فرق ہے۔ اب یہاں پہ ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ جہاں سے سب پلٹتے ہیں تم بھی پلٹو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں حج کا ان کے زمانے میں عرب کا معروف طریقہ حج یہ تھا کہ 9 ذی الحجہ کو مینا سے عرفات جاتے تھے اور رات کو وہاں سے پلٹ کر مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے، مگر بعد میں آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جاہلیت میں یہ کیا کہ ہم اہل حرم ہیں، ہمارے مرتبے جو ہے وہ دوسروں سے بڑے ہوئے ہیں، تو عام اہل عرب کے ساتھ عرفات تک ہم کیوں جائیں، ہماری تو شان امتیاز یہ ہے کہ ہم مزدلفہ تک کے ٹھہر کے جو ہے وہ واپس آ جائیں۔ تو یہ قبیلوں نے کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہماری شان زیادہ اونچی ہے دوسرے عربوں سے اور دوسرے قبائل سے، تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ جہاں سے سارے پلٹتے ہیں وہاں سے تم بھی جو ہے وہ پلٹو، اور اس چیز کو اس طرح سے نہ کرو۔ اور پھر اہل عرب کا یہ بھی رواج تھا کہ مینا میں جلسے کرتے، ہر قبیلے کے لوگ اپنے آباء و اجداد کا فخر کے ساتھ بیان کرتے، بڑی بڑی ڈینگیں مارتے، اور اس پہ بتایا گیا کہ یہ جاہلانہ چیزیں ہیں، ان کو چھوڑ دو، فضولیات میں وقت ضائع نہ کرو، بلکہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ ہم بھی جائیں، اللہ ہم سب کو بھی لے کے جائے
تو کوشش کی جائے کہ وہاں پہ کھانے پینے میں، باتوں میں، اور چیزوں میں، وقت بازار میں، شاپنگ میں ادھر ادھر کہیں نہ ضائع کیا جائے، بلکہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کیا جائے اور ان امور کو انجام دیا جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے۔ اب یہاں پہ مجھے اور آپ کو دعا سکھا دی گئی۔ کیا دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھی تمام بھلائیاں عطا فرمائے اور آخرت کی بھی جو ہے وہ تمام بھلائیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں دیتے ہیں، اور جو صرف دنیا مانگتا ہے تو اس کو صرف دنیا ملتی ہے، آخرت اس کے حصے میں جو ہے وہ نہیں آتی۔ یہاں پہ کلیئر کر دیا گیا کہ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے، اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اور یہ گنتی کے دن ہے، ان میں کیا کرنا ہے؟ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ان دنوں کو جو ہے وہ بسر کرنا ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ یہ چیز مجھے اور آپ کو ہمیں بہت زیادہ یاد رکھنی ہے ہر موقع کے اوپر، کہ ان سارے اعمال کی ایک دن جواب دہی ہونی ہے، اور وہاں پہ مجھے اور آپ کو ان کے متعلق جو ہے وہ جواب دہ ہونا پڑے گا۔ انسانوں میں کوئی ایسا ہے جن کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، وہ اپنی نیک نیتی پر بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر در حقیقت وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، عالمی منظر نامے پہ دیکھ لیں، اپنے ملک کی سطح پہ دیکھ لیں، اپنے گھروں اور اپنے خاندانوں کی سطح پہ دیکھ لیں، بہت سارے افراد جو فساد برپا کرنے والے ہوتے ہیں اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں میں تو اچھی نیت سے اچھی بات کر رہا ہوں، میں تو بھلائی کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کا یہاں پہ بتایا گیا کہ اصل میں تو وہ بدترین دشمن حق ہیں، اور اقتدار مل جائے تو کیا کرتے ہیں؟ ساری دوڑ دھوپ کس کے لیے ہوتی ہے؟ فساد پھیلانے کے لیے، نسل انسانی کو تباہ کرنے کے لیے۔ اب آپ دیکھیں غزہ میں نسل کشی نہیں ہو رہی ہے، آپ جو ہے وہ ایک تو ان کے اوپر بمبارمنٹ اتنی زیادہ، اور نہ کھانے کو نہ پینے کو، اور کوئی امداد بھی نہیں دینے جا رہی، وہاں پہ ہاسپٹلس بھی جو ہے وہ تباہ کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ نسل انسانی کو تباہ کرنا اور فساد اور کھیتوں کو غارت کرنا، اور پھر کہنا کہ ہم تو جو ہے وہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی زیادہ دہشت گردی خود کرنا اور کہنا کہ ہم دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ لا يحب الفساد، کہ اللہ تعالیٰ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ یہ 205 آیت ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے اس کے حصے کو، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے، ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب انسانوں کا رویہ کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے؟ ایک تو بہت زیادہ باطونی ہے، نفس کا بندہ ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ کا بندہ، نفس پر قابو پانے والا۔ دوسری طرف انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ دونوں طرح کے افراد کا یہاں پہ کردار جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں، الفاظ ان کے کیا ہیں، اور عمل ان کا کیا ہے۔ قول و فعل کا تضاد یہاں پہ بتا دیا گیا۔ اور پھر ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ 208 میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے لکھ کے اس کا جواب دیجیے۔ اور یہاں پہ پھر کیا ہے کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کھلا بتا دیا گیا، یہ صاف صاف ہدایات جو ہے وہ دے دی گئی۔ اور یہاں پہ پورے کا پورا شعبہ زندگی کے اندر آ جانا یہ ہے کہ تمہارے خیالات، تمہارے نظریات، تمہارے علوم، تمہارے طور طریقے، تمہارے معاملات، تمہاری صحیح عمل کے راستے سب کے سب اسلام کے تابع ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی زندگیوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے بعض حصوں میں اسلام کی پیروی کرو اور بعض حصوں کو اس پیروی سے مستثنیٰ کر لو۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا یہودیوں کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں،
اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کے جرائم کی لسٹ جہاں پہ، تو وہاں پہ بتایا کہ وہ کیا تم کتاب کے ایک حصے پہ ایمان لاتے ہو اور ایک سے انکار کرتے ہو؟ جو ان کی مرضی کی پسند کی چیز ہوتی تھی اس پہ عمل کر لیتے تھے، جو اپنے مفاد کے خلاف زرد پڑتی تھی تو وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے یا اس کو توڑ مروڑ کے خراب کر کے اور کا اور بنا لیتے تھے۔ تو مجھے اور آپ کو دیکھنا کہیں میں اور آپ تو ایسے نہیں کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ایک حصے کو تو مان رہے ہیں جو آسان لگ رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جو مشکل لگ رہا ہے اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ آسان لگتا ہے وہ کر لیتے ہیں، حجاب مشکل لگتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، حقوق العباد مشکل لگتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یا کاروبار ہے یا معیشت ہے یا معاشرت ہے یا سیاست ہے وہ ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور جو ہمیں پسند ہے اس کے پیچھے چلتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کے مطابق چل رہا ہے اس کو ہم پسند نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے گوشے شعبے ہٹے ہوئے ہیں اس چیز سے، یا سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پیروی کے تحت ہے؟ یہاں پہ اس چیز کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں گے؟ کیا اس چیز کے منتظر ہیں کہ اللہ خود آ جائے، فرشتوں کے ساتھ سامنے آ جائے اور پھر فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ تو پھر اگر یہ بات ہے تو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تو سارے معاملات تو ہر کار اس کی طرف ہی پیش ہونے ہیں، اسی کی طرف ہی جانے ہیں، تو پھر تو سارا فیصلہ جو ہے وہ ہو جائے گا اس وقت۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ جو اب احکامات آ رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ تو یہ ہمارے 2 رکوع تھے، ان کے اہم نکات کی پوائنٹس ہم دیکھ لیتے ہیں، آپ ساتھ ساتھ نوٹ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کر رہے ہوں گے۔ چاند کی تبدیلیاں حج اور عبادات کے لیے ہیں، یہ بتا دیا گیا آیت نمبر 189 میں۔ یہ نظام محض فال نکالنے کے لیے نہیں بلکہ عبادات اور اوقات کی تعین کے لیے ہے، جو چاند کا سارا۔ اور نیکی کا معیار ظاہری رسم نہیں بلکہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ اور گھر کے پیچھے سے داخل ہونا نیکی نہیں بلکہ اصل نیکی اللہ کا تقویٰ ہے۔ اور پھر قتال ناپسندیدہ ہے لیکن ظلم و فتنے کو ختم کرنا ضروری ہے، اللہ کی راہ میں جہاد اور فتنے کا خاتمہ فرض ہے۔ مسجد حرام کا احترام اور دشمنوں کے مقابلے میں اصولی موقف بتایا گیا کہ حدود کی پامالی نہ کرو، مگر دشمن اگر ظلم کرے تو مقابلہ کرو، اور حج اور عمرے کی ادائیگی مکمل کرو، اگر رکاوٹ پیش آئے تو قربانی کرو اور اللہ کے احکامات کی پاسداری کرو۔ اور پھر حج میں دنیاوی باتوں سے اجتناب اور اللہ کا ذکر، ہر جگہ سے وقت کو بچا کے کثرت سے اللہ کے ذکر میں لگانا۔ اور حج کی روح کیا ہے؟ تقویٰ ہے، ذکر ہے، عاجزی ہے اور نفع بخش دعا ہے۔ اور پھر کچھ لوگ زبان کے دھوکے سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر حقیقت میں فساد اور ضد ان کی پہچان ہوتی ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اللہ کی راہ میں اپنی جان دینا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، شہادت جو ہے وہ، اور یہاں پہ کہا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی راہ میں اپنے جانیں جو ہے وہ کھپا دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں۔ کیا میں اور آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لگا رہے ہیں، کھپا رہے ہیں؟ کیا ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں ان کے اوپر عمل کے لیے کہ ان رستوں میں جو ہماری صلاحیتیں، ہمارا وقت، ہماری جان مال سب لگ رہا ہے؟ اور پھر کیا ہے کہ آیت نمبر 208 میں کہ مکمل دین میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ اسلام کو آدھا مان کر آدھا چھوڑ دینا جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور جان مال خواہشات وقت صلاحیتیں سب کو جنت کے حصول میں لگا دینا، اور پھر کچھ بھی بچا کر نہ رکھنا۔ اب کچھ ہے، ٹو ڈو لسٹ ہے، کرنے کے کام ہے۔ قمری مہینوں کی تبدیلی کو عبادات اور حج کے نظام کے لیے سمجھنا، نیکی کو تقویٰ، اطاعت اور اللہ کے احکام کی پیروی کے ذریعے حاصل کرنا، ظلم و فتن کے خلاف، فتنہ کے خلاف مضبوطی سے کھڑے ہونا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، حج عمرے کی ادائیگی مکمل اخلاص اور تقوی کے ساتھ کرنا، اور پھر حج کے دوران اللہ کا ذکر اور فکری گہرائی اختیار کرنا، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے متوازن دعا کرنا، اور سب سے بہترین دعا جو ہے وہ یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور دین میں پورے کے پورے داخل ہونا، جزوی اعتبار سے بچنے کی کوشش کرنا، اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی، جان و مال کی پیشکش اور خالص نیت کو اپنانا۔ ہم یہ سارے نکات کو بار بار جب دہراتے ہیں کرنے کے کاموں کے اندر، اہم نکات کے اندر، بچنے کے کاموں کے اندر، تو اس سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ ایک تو یہ رکوع اور اس کے اہم نکات اور اس کے کرنے کے کام جو ہے ہمارے اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائیں اور ہمارے عمل میں جو ہے وہ آ جائیں۔ پھر ہم جو ہے وہ بچنے کے کام جو ہے عبادات کو صرف ظاہری رسم و رواج یا ظاہری عادات جو ہے وہ نہیں بنانا، حج جیسے ہم فریضے کو دنیا داری، نمود و نمائش یا تجارت کا ذریعہ نہیں بنانا،
ظلم و فتنہ پر خاموش رہنا یا صرف مصلحت کے تحت گریز کرنا، دین کو ٹکڑوں میں بانٹ کر صرف پسندیدہ حصے کو اپنانا، یہ سارے وہ کام ہیں جو میں نے اور آپ نے نہیں کرنے ہیں۔ اور نیکی کے نام پر فساد پھیلانا، اس سے بچنا، دنیا کی محبت میں آخرت کو فراموش کر دینا، اللہ کے احکام کو پیچھے ڈال کر جذبات یا روایات کی پیروی کرنا، ان ساری چیزوں سے میں نے اور آپ نے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور آخر میں کچھ غور و فکر کے سوالات ہوتے ہیں جو ہم اپنے لیے ہوم ورک لیتے ہیں کہ اس کے جواب جو ہے وہ ہم نے دینے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ خوش قسمت اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لکھ کے دے بھی دیتے ہیں، اور کچھ وقت بیچارے ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ کرے اللہ سب کے وقت میں برکت ڈالے اور وہ سارے لکھ سکیں۔ آپ کے لیے ایک سہولت یہ بھی ہے کہ آپ وائس نوٹ میں بھی اس کا رپلائی سینڈ کر سکتی ہیں۔ کیا میں نیکی کو رسموں یا اصل تقوی سے پہچانتی ہوں؟ کیا میرا حج یا عبادات اخلاص، ذکر اور تبدیلی کا ذریعہ بنتی ہے؟ کیا میں دین کے تمام پہلوؤں کو اپناتی ہوں یا صرف منتخب باتوں پر عمل کرتی ہوں؟ کیا میرا دین قربانی، سچائی اور اللہ کی رضا پر مبنی ہے؟ کیا میں ایسے لوگوں سے ہوشیار ہوں جو دین کا نام لے کر فساد کرتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ان کے جوابات جب ہم اپنے آپ کو دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ سیلف اویئرنیس کا دروازہ بھی کھولے گا، اور جنت کا راستہ بھی ہمارے لیے آسان کرے گا، اور ہمارا ایمان انشاءاللہ تعالیٰ مضبوط ہوگا اور ہم تقوی کے راستے پہ گامزن ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔